کیا قربانی ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے یا پھر سنت موقدہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے دونوں طرح کی آراء موجود ہیں، وجوب کی آراء بھی موجود ہیں اور سنت مؤکدہ، ان کے بڑی تاکیدی سنت ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا۔ اچھا، دونوں طرح کی آراء موجود ہیں۔ جی اچھا شیخ محترم، آگے بڑھنے سے پہلے جی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے، کیونکہ بہت سے لوگ اس کو سنت موقدہ کو بھی نہیں جانتے، جی جی اس کا کیا مطلب ہے، یہ بھی رہنمائی فرما دیں۔ مطلب سنت تو عام لفظ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، بالکل مؤکدہ یا موقدہ لفظ نکلا ہے تاکید سے۔ تاکید ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ بھائی میں تمہیں یہ کام تاکید سے کہہ رہا ہوں۔ بالکل ایسے ہی۔ تو سنت مؤکدہ وہ ہوتی ہے کہ جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ہمیشگی فرمائی ہو اور اس پہ عمل کرنے کی تاکید فرمائی ہو۔ ٹھیک ہے، ان کے پنجابی میں کہتے ہیں نا ذرا گھٹ کے کہہ دینا۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، یہ وہ ایک انداز اس میں آ جاتا ہے کہ کام ویسے اچھا ہے، لازم کریں آپ۔ جی جی انشاءاللہ تعالی۔ جی تو بہرحال میں نے بتایا کہ دونوں آراء موجود ہیں، جی لیکن دلائل کو دیکھتے ہوئے ایک میرا جو رجحان ہے، باقی شیخ محترم بھی روشنی ڈالیں گے، جی سر، میرا رجحان جو ہے وہ وجوب کی طرف جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں عید الاضحیٰ، مطلب اس کا نام ہی عید کا اضحیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، اضاحی، ٹھیک ہے، اضحیہ، جی جی قربانیاں۔ اگر ہم نے اس قربانی کو ہی ایک انسان کے اختیار میں دے دینا ہے یا اس کو وجوب کے درجے سے نکال دینا ہے، تو پھر اس نام کا امتیاز، اس کا جو ایک بھرم ہے، جو وزن ہے نا، وہ شاید وہ پورا نہیں رہتا، کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ جی۔ تو دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وجد ساعة فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ فرمایا کہ جو بندہ استطاعت ہونے کے باوجود، استطاعت نہیں کہ وسعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو کسی بھی کام کے واجب ہونے کی جی جی فقہی طور پہ، اصول فقہ کی روح سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کو نہ کرنے پہ ڈانٹ پلائی گئی ہو یا کوئی سزا سنائی گئی ہو، وعید سنائی گئی ہو۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث میں انداز زجر و توبیخ والا ہے کہ مطلب وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اس انداز سے سختی اور وعید والا ایک انداز معلوم ہو رہا ہے نا۔ حالانکہ نماز بہت لازم ہے عید کی، جی، اس کے بارے میں بھی obviously رہنمائی ہے کہ لازمی پڑے، خواتین بھی بہت عیدگاہ تک مخصوص ایام میں بھی آپ آئیں ضرور، آئیں ضرور، نماز میں بے شک نہ شریک ہوں۔ تو اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کا بھی وجوب کا رجحان ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر نماز کے ساتھ فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ کوثر میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اسی طرح قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا تذکرہ نماز کے ساتھ فرمایا ہے، تو نماز واجب ہے۔ تو ایک انتہائی مہم اور واجب چیز کے ساتھ کسی چیز کا تذکرہ کرنا اور اس کے بعد اس کو لے کے آنا، یہ بھی ایک بڑی قوی دلیل ہے۔ باقی آگے انہوں نے جو لوگ سنت موقدہ کہتے ہیں یا استحباب کے درجے پہ رکھتے ہیں، ان کے دلائل کا انہوں نے جواب بھی دیا ہے۔ خیر وہ ایک تفصیلی بحث ہے۔ بہرحال میرا یہ رجحان ہے کہ یہ واجب ہے، جس بندے کے پاس وسعت ہے وہ لازمی کریں۔ سر استطاعت سے کیا مراد ہے؟ استطاعت نہیں، میں کہوں گا حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کے ایک ایک لفظ میں بڑا وزن ہے اور بڑی رہنمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نصاب نہیں بیان فرمایا، ٹھیک ہے، جیسے زکوٰۃ کا نصاب بیان فرمایا ہے، تو یہاں پہ نصاب نہیں بلکہ سعہ، وسعت کا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس کے پاس گنجائش ہے، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں پنجابی میں کہ جیدہ کو ہاتھ سوکھا ہوا، لیکن آج کل میرے خیال میں ہم سے پوچھنے کی بجائے نا انسان اپنی خود پوزیشن کو جج کر سکتا ہے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں، میرے پاس وسعت ہے کہ نہیں ہے۔ یعنی کہ وسعت سے مراد ہے کہ جو انسان کی بنیادی اخراجات ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بجلی کا بل نہ دیں وہ قربانی میں ڈال لیں، ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے آپ گیس کا بل نہ دیں اس کو قربانی میں ڈال لیں، بچے بھوکے ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بچوں کے وجود سے کپڑے اتار لو اور ان کے منہ سے نوالا چھین لو اور قربانی کرو۔ یعنی جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں ان پہ خرچ کر کے اگر آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں بکرا لے سکتا ہوں یا میں حصے دار بن سکتا ہوں، تو آپ کریں قربانی۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ، تفصیلی آپ نے ماشاءاللہ بیان کی۔ شیخ محترم آپ کی بھی رائے لے چاہوں گا اس بارے میں۔ بارک اللہ فی، ہمارے بھائی شیخ انور حافظہ اللہ نے بہت اچھی تفصیل بیان فرمائی۔ مسئلہ یہی ہے، ایک تو یہ حدیث ہے نا، من وجد ساعتاً، جس بندے نے فراخی پائی پھر وہ قربانی نہیں کرتا،
وسعت ہے، فراخی ہے، گنجائش ہے اور ہاتھ کھلا ہے اس کا، اس کے باوجود نہیں کرتا تو نہ آئے ہمارے مصلی پہ، تو یہ وعید ہے، یہ ڈانٹ ہے، زجر ہے۔ جی جی، تو یہ عام عمل، سنت عمل پہ ایسے ڈانٹ اور زجر نہیں ہے، یہ واجب عمل کے اوپر ہی ایسے ڈانٹ اللہ کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہے۔ ایک اور حدیث ہے اور وہ حدیث بھی ثابت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی ان کو ثابت مانا ہے۔ وہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل عام علی کل اہل بیت اضحیۃ و عطیرہ، ہر سال ہر گھر والوں پر ایک اضحیہ اور عطیرہ ہے۔ عطیرہ بھی ذبح کرتے تھے رجب کے مہینے میں، اس کے بارے میں نسخ ثابت ہے، یعنی یہ عطیرے والا حکم جو ہے یہ منسوخ ہے، اور اضحیہ والا حکم اپنی جگہ پہ ہے۔ اور یہ جو اعلیٰ ہے نا، یہ صیغہ بھی اہل اصول کے ہاں، اصول فقہ والوں کے ہاں وجوب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، تو یعنی ہر گھر والوں پر یہ ہے۔ ہاں جن کی استطاعت نہیں ہے وہ تو اس قانون سے ہی مستثنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو وسعت نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ اس کو پابند نہیں کرتا، مکلف نہیں بناتا، ہر بندے کو اس کی وسعت کے مطابق پابند کیا گیا ہے۔ تو اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا عظیم عمل ہے اور کرنا چاہیے، اور اس میں پھر پڑوسیوں کا، غریبوں کا، مساکین کا، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے، ہمارا یہ معاشرہ ایک غریب معاشرہ ہے، اچھا ان میں مالدار لوگ تھوڑے ہیں، وہ نا ہفتہ گزرتا ہے، مہینہ گزرتا ہے، یہ مرغی گوشت جو ہے نا یہ بھی نہیں خرید سکتے۔ ایسے ہی بالکل صحیح فرمایا۔ اچھا تو آپ جب سال کے بعد آپ کے پاس وسعت ہے تو ذبح کرو، اور یہ فقراء مساکین کتنا خوبصورت کام ہے، ہو جائے، خیال رکھا جائے۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔